بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ استاد سلمان آصف صدیقی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم, تھینک یو فار ٹائم. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہر سال ہی ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں آنے کی اور آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس سال کی طرح الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ کو ذخیر دے, آپ کی عمر میں برکت دے, آپ کے علم میں برکت دے, تو بڑا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ آپ سے ماشاء اللہ. اللہ آپ کی کاوشیں قبول فرمائے. آمین ماشاء اللہ. سلمان بھائی, شروع کرتے ہیں تھوڑا جینڈر رول سے, تھوڑا فیملی سسٹم سے. کیا اسلام نے میل جینڈر جو رول ہے اور جو فیمیل جینڈر رول ہے کیا ڈیفائن کیا ہے, اور اس میں جو آج کل جو ایک چیز ایک بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یا کنزیومرزم یا ہائپر کیپٹلزم کی وجہ سے خواتین کے جو رجحان ہے اپنے کیریئر کو پرسو کرنے کا, کیونکہ انہوں نے اتنے سال محنت کی ہوتی ہے, اتنے سال لگائے ہوتے ہیں, چاہے وہ انڈسٹری کی فیلڈ ہے یا MBBS ہے یا آرکیٹیکچر کچھ بھی ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد اگر ہم کوئی جاب نہیں کریں گے یا اس علم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کہیں وہ علم ضائع نہ ہو جائے اور وہ ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے, اور وہ ایک یعنی ضروری سمجھنا کہ وہ کیریئر کو پرسو کرنا. اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کلیئرٹی آپ کی طرف سے مل جائے. سو جینڈر رولز یا ہسبینڈ وائف کا کیا مین کام کیا ہے اور وہ کس طرح سے کر کے چلنا چاہیے؟ ہاں, یہ تو مردوں کو بھی اسی لیے تیار کیا جا رہا ہے, خواتین کو بھی اسی لیے تیار کیا جا رہا ہے. ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ تو ہمیں ان رولز کے لیے تیار کر رہی ہے جو ہمیں گھر سے باہر پرفارم کرنا, اور گھر کے اندر جو رول ہے اس کا تو کوئی مطلب یہ بھی کوئی کام ہے یا یہ بھی مطلب فیملی کے ساتھ جو بانڈنگ ہے یا فیملی کے اندر ود ان فیملی کیا کچھ ہوتا ہے, گھر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے, اور وہ کوئی بڑا کام ہے یا ایسی کوئی مطلب کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ تو مسئلہ تھرو آؤٹ ہے, مطلب یہ تو مردوں کے ساتھ بھی اور خواتین کے ساتھ بھی جنرل اورینٹیشن یہ ہوئی ہے کہ دنیا میں کرنے کا کام وہ ہوتا ہے جو گھر سے باہر نکل کے کیا جاتا ہے. گھر کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بس ایسی مطلب یہ کوئی کام نہیں. تو یہ تو ایک مرد اور خواتین دونوں کا یہ مسئلہ ہے. اور پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ خواتین جو ہیں مطلب سبھی وہ کیریئر رول کو اتنا گلوریفائی کرتے ہیں اور اسی میں اپنے آئیڈیلائز کرتے ہیں, اپنے سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر جانا ہے, آگے آنا ہے, اور اس کی ایک اورینٹیشن ہے, تو مطلب اس کی ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے لوگوں کو. لیکن ہماری جو آئیڈینٹی ہے, اگر یہ کہا جائے کہ آپ کون ہیں, تو بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں میں IT ایکسپرٹ ہوں, میں انجینئر ہوں, میں آرکیٹیکٹ ہوں. تو پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ اچھا آپ کب سے آرکیٹیکٹ ہیں یا کتنا عرصہ ہوا آپ کو انجینئر بنے ہوئے, تو پتہ لگے گا کہ وہ 7 ایئرس پہلے انجینئر بنے ہیں, اور وہ 5 ایئرس یا 4 ایئرس کا پروگرام ہے جس کے بعد وہ انجینئر بنے ہیں. تو اس سے پہلے آپ کیا تھے, اور جب آپ انجینئر بنے ہیں تو 24 آورس میں سے کتنی دیر ہے جو آپ ایز این انجینئر پرفارم کرتے ہیں, سرو کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ 8-9 گھنٹے ہیں جس میں وہ ایز این انجینئر کام کرتے ہیں, اور باقی 2/3 آف دیئر ڈے جو ہے وہ ایک نان انجینئر لائف گزار رہے ہیں. اور اگر وہ 35 ایئرس کے ہیں تو صرف 7 ایئرس ہوئے انہیں انجینئر بنے ہوئے. تو جو ان کی لائف کا 80% آف دا ٹائم ہے اس میں تو وہ انجینئر نہیں تھے. لیکن اس وقت ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ان کے اس رول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو ان کی پوری زندگی کے اندر تھوڑے حصے کے لیے پیدا ہوا ہے. صحیح. اور ان کی لائف کا جو بڑا حصہ ہے جس سے ان کی نفسیاتی صحت, ان کی خوشی, ان کا پرپس آف لیونگ, ان کی لائف کی ویلیوز ڈیفائن ہو سکتی ہیں, اس کی انہیں ریئلائزیشن نہیں ہے. تو بس پھر اس میں کہیں گم ہو جاتے ہیں. پھر مطلب سبھی چونکہ یہ کر رہے تھے اور بس بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس کی بڑی اہمیت تھی, تو کیریئر رول کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں بچا. اور اسی وجہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک ڈپریشن ہے جب ریٹائرمنٹ قریب آتی ہے لوگوں کی. تو مطلب بھائی ریٹائر ہونے کے بعد بھی تو کوئی زندگی اگر آپ کی ہے تو وہ کیسے گزاریں گے آپ مطلب یہ لوگ سوچتے نہیں اس کو. تو جو بندہ آپ کی بات سن رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ہاں میں خود بھی میری جو لائف کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے وہ مال کمانا ہے, یا اور میں حلال ہی کما رہا ہوں اور الحمدللہ فیملی کو دینے کے لیے کر رہا ہوں, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں میری جو پرائمری جو مقصد ہے یا جو میرا پیدائش کا جو ایک پرپز آف برتھ ہے وہ شاید ایز اے انجینئر ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا ہے, میں ایک انسان ہوں, مسلمان ہوں, باپ بھی ہوں, بیٹا بھی ہوں. تو کیا آپ جو رجحان دلانا چاہ رہے ہیں لوگوں کا وہ یہ کہ اپنے اس رول کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پرائمری اور رولز ہیں ایز اے مسلم, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے سن, ان پہ بھی فوکس کیا جائے, ان کو بھی ٹائم دیا جائے؟ جی بالکل, ان کو ٹائم دیا جائے, اور یہ سمجھا جائے کہ کسی سوسائٹی میں جب کوئی کمپنی فارم ہوتی ہے جی تو وہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوتا جتنا بڑا واقعہ جب کوئی فیملی فارم ہوتی ہے. صحیح. فیملی فارمیشن زیادہ بڑا واقعہ ہے یا کمپنی فارمیشن یا کوئی آرگنائزیشن فارم ہوتی ہے وہ زیادہ بڑا واقعہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ جو فیملی کا رول ہے, یہ پوری دنیا میں فیملی جو ہے وہ رسک پر ہے. فیملی ایک مطلب جس طرح فیملی اس وقت پوری دنیا میں فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ زوال پذیر ہے, اور فیملی جو کوالٹی آف فیملی لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے.